یہ چمک ان کی وہاں تک پہنچے گی جہاں تک ان کے وضو کا پانی پہنچے گا۔ حدیث میں آتا ہے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وضو کرتے تو وضو میں ایک کونیوں تک یہاں تک دھونا چاہیے، ایک کونیوں کے بعد تک بازوؤں کو دھونا چاہیے، تو وہ بغلوں تک دھو لیتے تھے۔ ان کو پوچھا گیا کہ آپ یہ کیا کرتے ہیں؟ تو کہتے ہیں میں چاہتا ہوں قیامت کے دن جو چاندی اور چمک اور سفیدی ہے وہ میری ادھر بغلوں تک آنی چاہیے، موڈوں تک آنی چاہیے، اس لیے میں وضو کا پانی یہاں تک لے جاتا ہوں۔ تو یقیناً یہ وضو ہماری علامت ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہچان کے اسی کی وجہ سے ہمیں روز قیامت اللہ جو ان کو حوض کوثر دے گا اس سے ہمیں پانی پلائے گا۔ پھر دوسری بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کوئی بھی عبادت جو جیسے نماز من جملہ نمازیں اللہ تب قبول کرتا ہے جب وضو ہو، وضو کے بغیر اللہ نماز قبول نہیں کرتا، نہ ہی اللہ طواف قبول کرتا ہے۔ ایک حدیث میں آپ نے دو چیزوں کو برابر بیان فرمایا، آپ نے فرمایا جیسے خیانت کیا ہوا صدقہ اللہ قبول نہیں کرتا، ایسے بے وضو انسان کی اللہ نماز بھی قبول نہیں کرتا۔